بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں منصور چھینا ہوں۔ ناظرین، کل رات سے پاکستان میں کچھ اچھی خبریں بھی ہیں اور کچھ بری خبریں بھی ہیں، وہ تمام آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور جو موٹی موٹی خبریں ہیں سب سے پہلے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ ایک تو پچھلے ایک عرصے سے بیانیہ بنایا جا رہا تھا کہ ہم احتساب کریں گے، سابق آرمی چیف، سابق DGI سابق جو چیف جسٹس ہیں ان کا، اور ایک حاضر سروس اس ٹائم جج ہیں ان کا ہم نے احتساب کرنا ہے۔ اور تمام تقریباً لوگ پاکستان کے یہ جانتے تھے کہ مسلم لیگ نون سے زیادہ بزدل پارٹی پاکستان کی شاید کوئی بھی نہیں ہے۔ تو ایک مرتبہ پھر میاں محمد نواز شریف صاحب نے یہ ثابت کیا کہ بوڑھ چار جو پالیسی ہے یہ بہتر ہے بنسبت احتساب کی، کیونکہ وہ ایک تو سخت پالیسی ہے، اور اس پالیسی کے نتیجے میں ہمارے طاقتور لوگوں کے ساتھ تعلقات کبھی بھی ٹھیک نہیں رہ سکتے۔ ایک تعلقات ٹھیک نہیں رہ سکتے تو دوسرا ہم پاور میں نہیں آ سکتے۔ ہمیں بس پاور میں آنا ہے۔ احتساب گیا اچار لینے کے لیے، کہاں کا احتساب، کون سا احتساب، اور ہم نے احتساب کر کے کرنا ہی کیا ہے۔ اگر ہم کسی کا احتساب کریں گے تو ہمارا بھی تو احتساب کریں گے، ملک کو تو ہم نے بھی لوٹ کھایا ہے۔ تو اب معاملہ جو ہے وہ یہاں پہنچا ہے کہ بالآخر میاں صاحب نے اپنا جو احتساب کا بیانیہ تھا وہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیا، اور ہمیشہ کی طرح انہوں نے ایک مرتبہ پھر پیٹھ دکھائی ہے۔ یہ تماچا ہے مسلم لیگ نون کے ان لوگوں کے اوپر اور ان پٹواریوں کے اوپر جو یہ فرماتے نظر آتے تھے سوشل میڈیا کے اوپر پچھلے چند ہفتوں سے یا چند مہینوں سے کہ میاں محمد نواز شریف، اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا اور اسٹیبلشمنٹ کا پیج جو ہے وہ ایک ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہمیں سپورٹ کریے، تو دیکھیں میاں صاحب تو واضح طور پہ کہہ رہے ہیں، طاقتور طور پہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں تو اس کا احتساب کروں گا DGI کا اور جنرل باجوہ کا۔ تو ابھی وہ سارا جو احتساب کا بیانیہ تھا وہ دھڑم تختہ ہو گیا، اور زوردار تماشا میاں صاحب نے دے مارا ان لیگیوں کے اوپر، ان پٹواریوں کے اوپر جو لوگ یہ بیانیہ بنا رہے تھے کہ نواز شریف صاحب تو آج بھی اپنے بیان پہ قائم ہیں اور وہ احتساب کا بیانیہ بنا رہے ہیں اور وہ اسی بیانیے کو لے کے آگے چلیں گے۔ اچھا ناظرین، ایک تو یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ میاں صاحب کے پاس اب بیانیہ بھی نہیں ہے۔ ایک حقیقت ہے کہ آپ کی حکومت تھی اس ملک کے اندر اور آپ نے ملک کا پٹھا بٹھا دیا، پاکستان کو مکمل طور پہ معاشی طور پہ تباہ و برباد کر کے آپ نے چھوڑا۔ تو ابھی آپ کس منہ سے عوام کے اندر جا کے یہ بیانیہ بناؤ گے کہ ہم جو ہے پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کریں گے؟ اور وہ کون سا فارمولہ ہے آپ کے پاس، میاں نواز شریف کے پاس، کہ خواجہ آصف نے کہا کہ میاں محمد نواز شریف صرف پاکستان نہیں آ رہے، وہ اپنے ساتھ ترقی اور خوشحالی کا جو ہے وہ راز بھی ساتھ لے کے آ رہے ہیں۔ تو یہ راز جو ہے وہ پتہ نہیں کیوں مریم نواز کو نہیں دیتے۔ پچھلے تقریباً 16 مہینے ان کے بھائی کی حکومت تھی، انہوں نے اپنے سگے بھائی کو بھی وہ راز جو ہے وہ نہیں بتایا، پاکستانی عوام کی محبت میں بھی وہ راز نہیں بتایا، پاکستان تباہ ہوتا رہا، انہوں نے وہ راز نہیں بتایا۔ اور پچھلے ادوار میں میاں صاحب نے خود بھی حکومت کی تو وہ میاں صاحب نے خود بھی وہ راز جو ہے وہ لاگو نہیں کیا۔ تو اب ایک طرح سے پاکستان مسلم لیگ نون احتساب کے بیانیے سے بھی پیچھے ہٹ گئی ہے۔ اور دوسرا جو ایک کہا جا رہا تھا کہ جناب ایک بہت بڑا جلسہ کیا جائے گا، نواز شریف جب 21 تاریخ کو واپس آئیں گے تو بہت بڑا جلسہ ہوگا لاہور مینار پاکستان کے اوپر، اور پھر مینار پاکستان میں لوگوں کا جو جوش و خروش ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو لے کر اور جو محبت ہے ان کے دلوں کے اندر لے کر، تو پھر مسلم لیگ نون نے اور رانا ثناء اللہ نے ایک اور شوشہ چھوڑا جو کہ میرے خیال میں مسلم لیگ نون کے اپنے ورکروں کی توہین تھی، کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایک ایسی ایپ بنائیں گے جس ایپ کے ذریعے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ چودھری بوٹا یا چودھری شوٹا وہ میاں صاحب کے استقبال کے لیے آیا بھی ہے یا صرف گھر بیٹھ کے ہی اس نے کہا کہ میں آ رہے ہیں تو وہ آئے ہی نہیں، وہ پنڈی بیٹھا رہا۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس ٹائم اپنے ورکروں کے اوپر بھی اعتماد نہیں کر رہی، مکمل طور پہ بے اعتمادی کا اظہار۔ اور پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ورکر ہیں ان کے حوالے سے ایک اور بھی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی صوبائی سطح کی جو میٹنگ ہو رہی تھی اس کے اندر ایک مسلم لیگ نون کے ایک عظیم رہنما انہوں نے فرمایا کہ بھائی دیکھو میں آپ کو ایک فارمولہ بتاتا ہوں، فارمولہ یہ ہے کہ جو چھوٹی کاریں ہیں ان کے اوپر لوگوں کو نہیں جانا، یہ ڈرائیور کو ساتھ ملا لیتے ہیں اور کبیر والا سے اگر چلتے ہیں تو یہ شبیر والا پہ رک کے وہاں سے اپنے پھپھی کے گھر نہروں پہ نہا کے پھر واپس چلے جاتے ہیں، یہ آگے نہیں جاتے۔
اور دوسرا جو ہے، رات کو ایک میں مسلم لیگ نون کے ایک رہنما کا بیان سن رہا تھا جو کہ انتہائی مجھے ہنسی بھی آئی اس کے اوپر، مسلم لیگ نون کی موجودہ حالت اظہار کے اوپر افسوس بھی ہوا۔ وہ یہ تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جو بھی بندہ زیادہ لائے گا تو اس کو ہونڈا موٹر سائیکل جو ہے وہ دیا جائے گا انعام میں۔ تو شاید اتنا برا وقت جو اتنا زوال شاید کسی بھی پارٹی پہ نہیں آیا کہ ان کو قرآن اندازی کی طرح، جیتو پاکستان کی طرح جو فاض صاحب کا پروگرام ہے ایئر وائی پہ فاض بھائی کا، تو اس پروگرام کی طرح جو ہے یہ انعامات بانٹ رہے ہیں میاں صاحب کے آنے کے اوپر، اور پھر یہ کہا جائے کہ یہ پارٹی حکومت کے اندر آئے گی، تو یہ کتنا بڑا مذاق ہوگا کہ جس کا لیڈر، جس پارٹی کا لیڈر اگر آپ دیکھیں تو مکمل طور پہ اس ٹائم لیڈ تو نواز شریف کر رہے ہیں، شہباز شریف کی حکومت تھی، لیکن نواز شریف جو ہے وہ عدالت سے سزا یافتہ تھے، اشتہاری قرار دے چکی تھی عدالت ان کو، لیکن پاکستان کا پرائم منسٹر فیصلے کروانے جاتا تھا نا لندن۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک سٹیبل ہیں اپنی پارٹی کے اندر، اور پارٹی کے اندر ابھی بھی ان کی بات چلتی ہے۔ اور اگر ان کی بات چلتی ہے میاں صاحب کی، اور میاں صاحب کا استقبال کرنے کے لیے لوگوں کو موٹر سائیکل آپ کو دینے پڑتے ہیں، اور آپ خود یہ کہتے ہیں کہ یہ بریانی کھا کے کبیر والا سے گاڑی پہ بیٹھتے ہیں، ڈرائیور کو بھی ساتھ ملا لیتے ہیں، اور شبیر والا پہ جا کے یا تو اپنی پھپھو کے گھر چلے جاتے ہیں لوگ، یا پھر نہر پہ نہا نہو کے بریانی کھا کے جو ہماری طرف سے ہوتی ہے ہم سے پیسے بٹور کے پھر واپس گھر پہ آ جاتے ہیں۔ تو اگر یہاں تک حالات ہیں اور اس کے باوجود آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حکومت میں آنا ہے، اور میاں صاحب لکھ کے دینے کے لیے تیار ہیں کہ میں لکھ کے دیتا ہوں کہ میری حکومت ہے اگلی، تو پھر پاکستان کی عوام کو تو ظاہری طور پہ پتہ چل رہا ہے، کوئی بیوقوف بھی ہے تو وہ اس کو پتہ چل رہا ہے کہ سپورٹ پبلک کی اتنی بھی نہیں ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اعلان کیا کہ ایئرپورٹ پہ جب اتریں گے تو میاں صاحب کو لینے کے لیے 10 لاکھ لوگ آئیں گے۔ رانا ثناءاللہ نے 10 ارب کہہ دیا تو دنیا سوچتی رہے گی کہ 7 ارب کے نزدیک تو آبادی ہے، لیکن باقی 2.5 ارب جو ہے وہ کب آئیں گے دنیا کے اندر، کیونکہ دنیا کی اتنی آبادی نہیں ہے۔ تو رانا ثناءاللہ کا تو ہمیشہ کی طرح آپ نے جو ہے وہ ان کے بیانات جو ہے وہ نظر انداز ہی کرنے ہیں، کیونکہ ان کے بیانات سیریس لینے والے نہیں ہوتے اور نہ ہی لیے جانے چاہیے۔ ان بیانات کو صرف آپ ہنسی مذاق کے لیے یا اپنے جو مینٹلی ہیلتھ ہے اس کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں ان کو، اس کے علاوہ ان کا میرے خیال میں کوئی اور استعمال ہمیں نظر نہیں آتا۔ اچھا ناظرین، ایک ایئرپورٹ والے بیانیے سے پھر انہوں نے یو ٹرن لیا اور کہا کہ نہیں، میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ شادیوں کا سیزن ہے، اور چونکہ شادیوں کا سیزن ہے تو میاں صاحب کو پبلک کا تو بہت زیادہ خیال ہے اور وہ پبلک کے دلوں میں رہتے ہیں، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جناب میں کسی کی بارات کو پریشان نہیں کر سکتا، تو میں ہیلی کاپٹر پہ آؤں گا سیدھا جی مینار پاکستان، اور مینار پاکستان میں 10 لاکھ کے مجمع سے خطاب کروں گا۔ تو 10 لاکھ کے مجمع کا فی الحال یہ حال ہے آپ کے سامنے کہ کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ کو 125 سی سی موٹر سائیکل ہونڈا 125 ملے گا اگر آپ زیادہ بندے لے، اور بندے کتنے زیادہ ان کو بولا، اگر 21 سے زیادہ لوگ آپ لے کے آئے، 21 ناظرین، 21 سے زیادہ لوگ اگر آپ لے کے آتے ہیں تو آپ کو 125 موٹر سائیکل ملے گی۔ تو میرے خیال میں پاکستان مسلم لیگ نون کو اپنی حالت پہ افسوس کرنا چاہیے اور انہیں صلح کر لینی چاہیے عمران خان صاحب سے۔ اور میں پچھلے دنوں ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اگر اس ٹائم مریم نواز کو بھی عمران خان ٹکٹ دے تو مریم نواز جیت سکتی ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ عمران خان کی اس ٹائم مہر چل رہی ہے۔ قیدی نمبر 943 جس کو بھی ٹکٹ دے گا وہ جیتے گا۔ یہ کوئی میرا انالائسس نہیں ہے، یہ کوئی میری ذاتی رائے نہیں ہے، یہ پاکستان میں ہونے والے تمام سرویز کی بنیاد کے اوپر میں کہہ رہا ہوں، پاکستان کی موجودہ صورتحال کو دیکھ کے میں کہہ رہا ہوں۔ پاکستان میں جتنے بھی مخالف سیاستدان ہیں یا مخالف سیاسی ہیں، صحافی ہیں عمران خان کے، وہ بھی اس چیز کو مانتے ہیں کہ اگر اس ٹائم عوام کسی ایک لیڈر کے اوپر بھروسہ کر کے یا ضد بنا کے کھڑی ہوئی تو وہ عمران خان ہے۔ اب اگر عوام کی ضد عمران خان ہے تو میرے خیال میں طاقتور لوگوں کو اپنی اناج چھوڑ کے عوام کی ضد کو ماننا چاہیے، کیونکہ عوام ہی اصل طاقت ہوتی ہیں کسی بھی ریاست کی۔ اور ریاست کا جو بیسک مقصد ہوتا ہے، میں ایز اے جرنلسٹ جتنا ہم نے پڑھا جرنلزم میں، کہ ریاست باقاعدہ نام ہی عوام کا ہوتا ہے، عوام سے ایک ریاست بنتی ہے۔ ریاست جو جمہوری ہوتی ہے، ڈیموکریٹک جو ریاست ہوتی ہے، اس کے اندر مین جو رول ہوتا ہے وہ پبلک کا ہوتا ہے۔ پبلک کسی کو ڈینائی کرتے ہیں، پبلک کسی کو اپروچ کرتے ہیں، پبلک کسی کو موقع دیتے ہیں، اور پبلک کسی کو میدان سے باہر کرتے ہیں۔ کوئی کسی پہ ریڈ لائن نہیں لگا سکتا، البتہ عوام ایک سیاسی پارٹی کے اوپر، 2 سیاسی پارٹی کے اوپر، 100 سیاسی پارٹی کے اوپر بھی عوام ریڈ لائن لگا سکتی ہے ان کو ووٹ نہ دے کر۔ اب ووٹ جو ہے، میں ووٹ اور ٹاؤٹ یہ 2 لفظ ایسے ہیں کہ ووٹ کو ووٹ
جو ووٹ حقیقی مینو کے اندر ہے، پاکستان کے اندر کبھی بھی ووٹ کو حقیقی مینو کے اندر نہیں دیا گیا۔ یہ ایک اہم ذمہ داری ہوتی ہے ایک شخص کے اوپر۔ اگر میرا ووٹ ہے تو میرے اوپر اللہ پاک نے مجھے مسلمان پیدا کیا، مجھے اچھے اور برے کی تمیز دی، تو مجھے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میرا ووٹ کس کو جانا چاہیے، کون مناسب ہے میرے ووٹ کے لیے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سامنے عمران خان کے حوالے سے جو انتہائی افسوسناک خبریں آ رہی ہیں کہ ان کو اڈیالہ جیل کے اندر مارنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ آپ کے سامنے پچھلے دنوں کے اندر میڈیا کے اوپر کچھ بے بنیاد خبریں چلائی گئی کہ عمران خان کو جو ہے وہ B کلاس دے دیا گیا جیل کے اندر، اڈیالہ جیل کے اندر۔ تو یہ بالکل ایک جھوٹی خبر ثابت ہوئی۔ میڈیا نے کوئی اس خبر کی وہ کرائٹیریا اس کا چیک نہیں کیا، بلکہ صرف اور صرف بیانات کی حد تک انہوں نے یہ خبر چلا دی کہ عمران خان کو B کلاس دے دی گئی، حالانکہ ان کو بالکل ایک چھوٹے سیل کے اندر رکھا گیا، اور اب اٹک جیل کے بجائے یہاں ان کو زیادہ سختی سے رکھا گیا ہے کہ 24 آور وہ اپنے سیل کے اندر ہی رہتے ہیں۔ انہوں نے واک کی اجازت مانگی ہے کہ مجھے واک کرنے کی اجازت دی جائے، تو ان کو واک کرنے کی اجازت بھی نہیں دی گئی، جو کہ کسی بھی قانون کے اندر میرے خیال میں نہیں ہے، اور کسی بھی قسم کے جیل مینول کے اندر کہیں بھی نہیں ہوتا کہ آپ ایک قیدی کو واک سے بھی روکیں۔ لیکن یہاں پہ ایسا ہو رہا ہے، کیونکہ جب تک عمران خان جھکے گا نہیں تو یہ بھی نہیں رکیں گے۔ یہ ان کو پاکستان کی عوام جھکا سکتی ہے، کیونکہ یہ ان کو اپنی انا جو ہے وہ مرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور جب ان کو اپنی انا مرتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو ان کے لیے کسی اور کی صحت، کسی اور کی جان کوئی معنی نہیں رکھتی۔ عمران خان ایک عرصے سے پاکستانی عوام کو بتا رہا تھا، جب سے اس کی حکومت گئی، کہ لندن میں ایک پلان بنا میاں محمد نواز شریف اور ایک طاقتور شخص کے درمیان، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ عمران خان کو ہر حال میں نااہل کروانا ہے اور سیاست سے آؤٹ کرنا ہے، اور آپ کو فری، کیونکہ میاں صاحب کہتے ہیں کہ وہ ایک شعر ہے کہ سنیاں ہو جان گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے۔ یہ ایک پنجابی کا شعر ہے، تو اس کا یہ جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ گلیاں جو ہیں وہ بالکل سنسان اور میں اکیلا بیچ میں گھوموں۔ وہ مرزا یار کہہ رہے ہیں کہ گلیاں ہو جان سنیاں تے وچ مرزا یار پھرے۔ تو یہ بیسک جو ہے نواز شریف یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی اور ان کا مد مقابل ہو ہی نہ، بس وہ الیکشن میں کھڑے ہوں، سپورٹ ان کو کسی کی ہو نہ ہو، بس طاقتوروں کا ان کے سر کے اوپر ہاتھ ہو اور وہ حکومت کے اندر آئیں، اور بظاہر لگ بھی یہی رہا ہے کہ ایسا ہی ہونے لگا ہے۔ لیکن اگر عوام کی طاقت کو تسلیم کر لیا گیا اور عوام اپنے حق کے لیے اٹھی تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا، کیونکہ عوام کے سامنے، عوام کے سمندر کے سامنے کوئی بھی ٹک نہیں پاتا، یہ ایک حقیقت ہے۔ اور پاکستان کی عوام جو ہے وہ باشعور عوام ہے۔ عمران خان صاحب نے ایک تقریر میں ان کی سنا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ مجھے آپ سے گلہ ہے، پاکستانی عوام سے وہ مخاطب تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے آپ سے ایک گلہ ہے کہ آپ بہت لیٹ جاگتے ہیں، بہت دیر سے جاگتے ہیں، آپ جاگنے میں بہت دیر کرتے ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ہماری قوم کے اندر سستی تو ہے، ہم جاگتے تو بہت دیر سے ہیں۔ ہمارے سامنے کس طرح سے پاکستان کے قانون کی جھچیاں بکھیری گئی، پچھلے 16 مہینوں میں طاقت کا ننگا ناچ دیکھنے کو ملا، کی کرے گا۔ ناظرین، اس کے علاوہ عمران بھائی کے حوالے سے کچھ جھوٹی اور بے بنیاد خبریں چلائی جا رہی تھی کہ جناب عمران ریاض خان کے والد صاحب کے حوالے سے یہ خبر چلائی گئی کہ انہوں نے کہا کہ عمران ریاض خان صحافت چھوڑ آئیں۔ تو پچھلے دنوں کے اندر یہ کل انہوں نے ملاقات جب اپنے دوست صحافیوں سے کی تو انہوں نے کہا کہ میں انشاءاللہ ضرور واپس آؤں گا، فی الحال جو میری سپیچنگ ہے وہ درست نہیں ہے، تو میں سپیچنگ کے ذریعے کسی کی ہمدردیاں نہیں لینا چاہتا، اور ان لوگوں کے لیے جو لوگ مجھے دیکھ کے، میری حالت دیکھ کے ہنسنا چاہتے ہیں، میں ان کو ہنسانا نہیں چاہتا۔ جیسے ہی میں اسٹیبل ہو جاؤں گا تو جہاں سے مجھے روکا گیا تھا میں وہیں سے دوبارہ شروع کرتا ہوں۔ عمران خان اور عمران خان بھی باہر آنے والا ہے، اور عمران ریاض بھی بہت جلد آپ کے سامنے ہوگا، اور میری پوری دعا ہے کہ اللہ پاک عمران بھائی کو جلد از جلد صحت دے، عوام کی دعاؤں سے اللہ پاک ان کو باہر لے کے آئیں، اور عوام کی ہی دعاؤں سے اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائیں گے، اور وہ بہت جلد انشاءاللہ ہمارے درمیان ہوں گے، اور ہم تمام جو ہے ان کے شاگرد جو ان کا اپنا رول آف ماڈل سمجھتے ہیں، اور اس کے علاوہ پوری پاکستانی قوم جو ان کو سننا چاہتی ہے، انشاءاللہ بہت جلد ہم عمران ریاض خان کا ولاگ سن رہے ہوں گے۔ فی الحال میرے اس ولاگ کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اگر ولاگ اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔